آپ کو میں بتاؤں کینسر کی بیماری نظر کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ اچانک گردوں کا ختم ہو جانا یہ نظر کی وجہ سے. اور سب سے مشکل کام نظر کو اسیس کرنا یعنی کہ اس کو ڈائگنوز کرنا. اور جتنے زیادہ کیسز ہمارے پاس نظر کے آتے ہیں سب پاکستان انڈیا میں جہاں بھی ہے وہ مولوی کہتے ہیں اس کو جادو ہوا ہے, اس کو جادو ہوا ہے. سب سے آسان نظر کا علاج, سب سے مشکل اس کو ڈھونڈنا. اور زیادہ تر لوگوں کو نظر, اور نظر جن کی بھی لگ جاتی ہے, نظر ماں کی بھی لگ جاتی ہے, نظر اپنے آپ کی بھی لگ جاتی ہے. اور اس کا اتار کیا ہے؟ اب لگنی تو نہیں چاہیے. میں کس سے بچوں گا بتاؤں اس کا طریقہ کیا ہے؟ صبح تسلی سے بیٹھو, فجر کے بعد اذکار کرو, فلک ناس پڑھو, کر کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرو. بس لگاتا رہے, کوئی نظر لگاتا نہیں لگے گی, جادو کرتا رہے کوئی جادو نہیں ہوگا. بس یہ آپ کو حسار بنانے کے لیے کہہ دیا گیا. کہتے ہیں جب عامر رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر پانی ڈالا ان کے لفظ کیا تھے؟ پوچھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے کیا بولا تھا اس کو؟ اس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے یہ کہا کہ چھپی ہوئی دوشیزہ کے ایسے پیارے ہاتھ نہیں ہوتے, ایسا جسم نہیں ہوتا جیسا جسم اس کا ہے. تو یہ لفظ کہنے کی دیر تھی وہ تڑپنا شروع ہو گیا. آپ نے فرمایا نا جوان اونٹ ہنڈیا میں پک جاتا ہے, شوئیں کم مارا کریں. اب لوگ آتے ہیں نا ہمارے پاس, ہر نئی شادی کی ہر چوتھی عورت ہمارے پاس پہنچی ہوتی ہے کہ جی بیاہ ٹھیک ٹھاک ہوا ہے, پہلے دن تو نہ کڑی چنگی لگتی ہے نہ منڈا چنگا لگتا, طلاق کہندے دے دو. اب کیا ہے؟ پیسے دے کر وبال خرید لیا, 50,000 کا گرارا پہنا دیا, بیوٹی پارلر پہ لے جا کر اس کو خوبصورت بنوا دیا. اب محلے کی عورتیں آئیں, کوئی اس میں دوست ہے کوئی دشمن ہے. کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ کہتے ہیں ہاں جی, کسی کا ایسا لفظ جو اس کو ہٹ کر گیا اب وہ طلاقوں پہ بات چلی جاتی ہے, بیماریوں میں بات چلی جاتی ہے, گیا گھر برباد, پہلے دن سے ہی برباد ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو شو مارنے سے منع کیا, شو آف نہ کیا کرو, اپنی خوشیوں کو چھپاؤ. یہ فائدے ہیں تمہارے, اس میں بہت فائدہ ہے. کتنا پیارا سوال ہے. بچوں کو ماں کی نظر لگتی ہے؟ اگر نظر لگے تو معلوم کیسے کریں اور اسے کیسے پہچانیں؟ ماں کی نظر کیا, اپنی نظر اپنے آپ کو لگ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ میں آپ کو بتا دوں, نظر والا کیس جادو سے بھی زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ خطرناک جو کیس ہوتا ہے وہ نظر کا کیس ہوتا ہے. اور کم از کم نہیں 80% لوگوں کو نظر ہوتی ہے جس کو یہ جادوگر علاج کر کے جادو میں کنورٹ کر دیتے ہیں, وہ اس کو بولتے ہیں اس پر جادو ہوا ہے. نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی ہیں سہیل رضی اللہ تعالیٰ, اچانک وہ نہا رہے تھے تو وہ تڑپنا شروع ہو گئے. تو اس کے بیٹے بھاگے آئے اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کو اس طرح اچانک ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ کے بتاؤ تو کون آیا تھا؟ کوئی عرض کی عامر رضی اللہ عنہ آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا بھیجا, آپ نے اس سے ڈانٹا, اس سے کہا کہ تم نے اپنے بھائی کے لیے کیوں نہیں کہا اللہم بارک علیہ, تم نے اپنے بھائی کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ سب سے خطرناک جو کیس ہوتا ہے نا وہ نظر کا کیس ہے. یہ تو پتہ چل گیا, ایک ہے گم نظر, ایک پتہ نہیں چلا کہ کس کی نظر لگی لیکن ہے نظر. اس کے لیے یہ ہے بہترین علاج, کوئی بھی نیک بندہ 5 وقت کا نمازی عقیدے کا درست ہو, وہ اپنا وضو, یہ حدیث کی بات میں بتا رہا ہوں میرے بھائی, جا کر پڑھ لینا, اپنا وضو ان کے اپنے یہ آسن کپڑے والا آسن بھی دھونا ہے, وہ مریض کے پیچھے سے اس کے اوپر ڈال دے, اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. کر کے دیکھیں. ہاں گم نظر میں, ہاں مجھے
کہ میری نظر لگ جاتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بد نظرے ہوتے ہیں. مومن تو خوف میں رہتا ہے کہ سر صاحب کو علاج بتائیں. جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، تو آپ مجھے کچھ بتائیں. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کو پتا ہوتا ہے میری بات نظری ہے، لیکن اس پر وہ تکبر کرتے ہیں. مومن تو آپ کو پانی دے دے گا، آپ کہیں گے جی سلفی صاحب آپ کی نظر مجھے لگی ہوئی ہے، مجھے پانی دے دیں. تو مجھے اللہ کا خوف ہے، نبی کا حکم ہے کہ میں دوں پانی. تو دوسرا تو کہے گا چلو بس نظر میں ہی رہ گیا، میرے سے کہنا پہ نظر لگی، لڑے گا وہ آپ سے. اس کا کیسے علاج کریں؟ اس کا بھی یہی علاج ہے کہ پہلے اس کو کہیں اپنا غسل کرے، اپنا وضو کرے. وہ جو منظر ہے جس کو نظر لگی ہے اس کا پانی. لیکن طریقہ یہ ہے بغلیں بھی دھونی ہے، آسن جو پہنا ہوا کپڑا ہے یہ بھی دھونا، پھر پورا وضو کرنا ہے. یہ کر کے پیچھے سے اس کے اوپر ڈال دو، انشاءاللہ اس کا اتار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا، پھر آپ اپنا کر لیں. جی کپڑا بھی دھونا ہے، جو آسن والا کپڑا ہے وہ بھی دھونا ہے. ہاں خالی یہ جو آسن ہے انڈر ویئر کی جگہ. ہاں أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نے ایک سوال کیا ہے کہ چیزوں کو نظر لگنے سے بچانے کے لیے کیا کریں؟ جو اپنے آپ کو نظر لگنے سے بچانا ہے. بیٹا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، بڑا زبردست نسخہ قرآن میں اللہ نے دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیں لالچ دے دی کہ جو کسی کی چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہتا ہے، اللہ اس کو بہتر چیز عطا کرتے ہیں. جو کسی کی چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ اس سے بہتر اس کو عطا کرتے ہیں. میں نے اس پر الحمدللہ ریسرچ کی. نظر ہے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوان اونٹ ہنڈیا میں پک جاتا ہے. نظر تقدیر پر بھاری ہے. یہ کیا ہے؟ میں نے دیکھا آنکھوں سے، وہ بندہ، میں ایک دن سیلفی ہاؤس بیٹھا ہوا، میری شاگردہ بڑی ہیں، اب تو چلی گئی ہیں، تو میں اینک لگا رہا تھا. ابھی یعنی کہ صبح جب ہم بیٹھتے ہیں نا اپنے اپنے اس سے، تو میں اینک لگا رہا ہوں تو ایک دم میری اینک سینٹر سے ٹوٹ گئی، ایسے جیسے آری سے کوئی کٹتی ہے. تو وہ بیٹھی ادھر نا، مجھے ہنس کے کہنے لگی سلیم صاحب میری نظر لگی ہے تھوڑی اینک. ٹھیک ہے، اینک یعنی کہ نظر کسی نیک بندے کی، ماں کی اپنے بیٹے کو بھی لگ سکتی. سب سے خطرناک جو نظر ہے وہ اپنی ہے، جو اپنی ہے. جب آپ اپنی کوئی چیز کو دیکھیں، بچے کو، بیوی کو، گھر کو، گاڑی کو، سب سے پہلے آپ کے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کبھی نظر نہیں لگے گی. دوسروں کا بھی کہا نا، لیکن یہ ہمیں، وہ باغ والے اگر انہی کا باغ تھا نا تو اللہ نے کہا اگر وہ ماشاء اللہ کہہ دیتے تو وہ بچ جاتے. یہ طریقہ ہے نا. ایوب علیہ السلام نے کیا بولا اپنے بیٹوں کو؟ دیکھنا یعقوب علیہ السلام ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کیونکہ 12 بیٹے تھے نا، 11 بیٹے ہے نا، مختلف دروازوں سے جانا. نظر حق ہے، حق، اور یہ تقدیر پر بھاری ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ ہر انسان چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے، مومنوں کے زیادہ دشمن ہے. اب ہر بندے کے پیچھے ایک چیز لگی ہوتی ہے. جب کوئی بندہ اس کے بارے میں کوئی کلمے کہتا ہے اچھائی کے، اس پر اگر اللہ کا نام نہیں لیتا تو وہ لفظ اس کو قوت دیتے ہیں، پھر ان قوت کے زور سے وہ اس بندے کو جا کر پکڑتا ہے. جب آپ کسی چیز پر اللہ کا نام لے لیں گے وہ پیچھے ہٹ جائے، اس کی قوت ختم ہو جائے گی. یہ ہے نظر کا عنصر. پھر وہ جو طریقہ بتایا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے غسل کا پانی ان پر ڈال دو، اس میں وضو کا پانی بھی آ جاتا ہے، کلی بھی آ جاتی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، شیخ صاحب بیٹھے پوچھ لیں کہ اس میں پلانا بھی ہے، پلانے کا بھی ہے. تو وہ طریقہ جو ہے شیطان کو ذلیل کرنے کا ہوتا ہے کہ جب آدمی آپ کی
بغل کو دھویا، اپنے آسن کو دھویا، پھر اپنا پورا وضو کیا، پھر اس پانی کو منظر کے اوپر ڈالنا ہے، تو اس سے وہ توہین سمجھتا ہوا ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، کبھی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ان کا سوال پوچھنا تھا، ہاں میں نے یہی کہا ہے کہ آپ سے بچانے کے لیے وہ تو ماشاء اللہ تو ہم بول دیں گے، لیکن سامنے والا تو ماشاء اللہ نہیں بولے، تو آپ فلک ناس پڑھ کے پھونک مارے نا، آپ نے اپنی حفاظت کے لیے نہیں ماری، آپ اپنی بھینس اور گدی کو بھی مارے نا، کہ اس کو بھی نظر لگ سکتی ہے نا، تو پھر آپ اس کو بھی پھونک ماریں، ماشاءاللہ کریں، پھر نظر نہیں لگے گی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خوشیوں کو چھپاؤ۔ ہم تو اتنا سا ملتا ہے اتنا بتاتے ہیں، معذرت کے ساتھ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ادھر ربے کی کھوتی نہیں ہے، یہاں پر اگر اس نے گاڑی دے دی اللہ نے یہاں پر کوئی ٹوٹی پھوٹی تو وہ سمجھ وہ کہتا ہے یہ پاکستان تو آیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر الحمدللہ، اللہ کی بڑی ہے۔ ایک دو اپنے مجھے بندے ملے ہیں نا، تو میں نے دل میں سوچا یار تم تو ادھر پتہ نہیں کیا کر کے تمہارے پاس تو وہ کچھ نہیں ہے جو میرے پاس اللہ نے مجھے پاکستان میں دیا ہوا ہے، تو مجھے وہ یہ دکھا رہا تھا، بتا رہا تھا کہ یہاں ہم بہت زبردست ہیں۔ تو جو دیا ہے اس نے دیا، تمہارا کیا ہے؟ ایک پلک کا بال نہیں ہے تمہارا پانی پینے والا اگر وہ پانی بند کر دے کوئی نکال نہیں سکتا۔ ہم تو اتنے اللہ کے محتاج ہیں، تو اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ اور خوشیاں چھپاؤ، اپنی خوشیاں چھپاؤ، اپنی خوشیاں شوئیں مت مارو، پھر دیکھو یہ تمہاری مصیبتیں کیسے دور ہوتی ہیں۔ کئی آتے ہیں یہاں سے گئے اینیا نہ زیور پہنا ہوا، جاتے بیچارے چوری ہو گئی، لڑائی ہو گئی، جھگڑا اور کسی نے جادو کر دیتا ہے، پہلے ہی مٹکا دی چھنکا دی جا کے اتنے دو کن دس رہی ہے جوڑا کر کے اج گرمی اتنے بڑی لگتی پی ہے، دو ادھر وہ دکھایا اور نظر لگی گیا بیڑا گرک ہو گیا۔ صحیح نہیں شکا؟ أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق۔ مسلسل 3 سال سے سر کے پورے بال گر رہے ہیں، بہت علاج کروائے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیا یہ نظر لگنے کی نشانی ہے یا کوئی؟ پکی بات ہے، جس کو نظر لگتی ہے سب سے پہلے اس بچی کو یا بچے کو بال جھڑیں گے یا چہرے پہ دانے نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آتے ہیں گلے ہوئے چہرے لے کر بچیاں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کو نظر لگی ہوتی ہے، یا جن کی نظر لگتی ہے یا انسان کی، اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ وہ پردہ کرے، فلک ناس پڑے، اپنے چہرے پہ بھی ہاتھ پھیرے، ٹھیک ہے؟ پھر بھی نہیں جاتا، پھر آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے بندہ، چاہے عورت ہے یا مرد ہے، پھر وہ پہلے سورہ پڑھے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کی وہ جتنی چاہے تکرار کر لے اس آیت کی، پھر جب یعنی کہ 10 بار کر لی، 20 بار، 30 بار، کوئی تعداد نہیں ہے، اس کے بعد پوری صورت کر کے پھر فلک اور ناس 11 بار پڑھے، پھر ادھری آئینے کو دیکھتے ہوئے تھو کر کے اپنے جسم پر پورے سر پہ ہاتھ پھیر لے، اللہ پاک اس کے یہ بالوں کی بیماری دانے شانے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لکھتے جاؤ، پتہ نہیں آئندہ سال ہم نے آنا ہے یا زندہ رہنا ہے، یہ تو اتفاق سے آ گیا، ریکارڈ ہو رہے ہیں، یہ ریکارڈ ہو جائے گا۔ چلے الحمدللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ایسی بات ہے جو ہم سے پوشیدہ نعوذ باللہ رکھ کر گئے ہیں؟ آپ نے تو سب کچھ ہمیں بتا دیا، ہر چیز کا علاج موجود ہے قرآن و حدیث کے اندر، چاہے وہ کاروباری ہے، چاہے وہ جادو سے ہے، چاہے وہ نظر سے ہے۔ اب نظر کا ہم 3 چیزوں کا علاج کرتے ہیں، اسیب کا جس کو بولنا کہ جن کا چمٹ جانا، ہم نظر کا علاج کرتے ہیں اور جادو کا علاج کرتے ہیں، شفا من جانب اللہ ہے۔ ان سب سے خطرناک ترین جو چیز ہے وہ ہے نظر، سب سے خطرناک چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر بھاری ہوتی تو وہ نظر ہے، تقدیر پر جو بھاری ہوتی تو وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جوان اونٹ ہانڈیاں میں پک جاتا ہے،
ابھی شیخ صاحب نے فرمایا کہ میری امت کی کثیر تعداد قبروں میں چلی جاتی ہے.